دیکھیے پیروی سورۃ المائدہ میں 3 فتوے ہیں مفتی اعظم اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے۔ اللہ عز و جل سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے جو فتویٰ دیتا ہے، اور ایک ڈیفینیٹ فتویٰ ہے مالک عز و جل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو مالک عز و جل کے احکام کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو مالک عز و جل کے حکموں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہ فاسقون ہیں۔ تو کافر، فاسق، ظالم کے فتوے ہیں، یہ ڈیوائن فتوے ہیں مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ ہر انسان ہر جن پر ہر وقت ہر سانس میں آخری سانس تک منڈلاتے رہتے ہیں، اس لیے خوف اور طمع کی کیفیت مینٹین ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کے نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی، اماموں کی پاک ہستی آخری سانس تک ڈر رہی ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیسی پاک ہستی کہتی ہے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ اللہ عز و جل آپ میرے ولی ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مجھے تو ایمان کی حالت میں موت دے دینا اور صالحین کی جماعت میں داخل کر دینا۔ تو خاتمہ بالایمان کا دڑکا لگا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اللہ عز و جل کا انٹروڈکشن ہے۔ تو جنہوں عقل نہیں ہے تو موجہ ہی موجہ، انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں کیوں جا رہی ہے؟ سورۃ الاعراف کی 179 نمبر ورس میں آتا ہے نا، کیونکہ ان کی آنکھیں یہ دیکھتے نہیں ہیں جیسے اللہ دکھانا چاہتا ہے، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں جیسے اللہ عز و جل سنوانا چاہتا ہے، یہ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں جیسے ان کو سمجھانا چاہتا ہے مالک عز و جل کی ذات، یعنی دل اور دماغ کے ذریعے۔ یہ انسٹرومنٹ کو یوز کر کے حق بات تک جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی زندگی اور موت کی تخلیق کے مقصد کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی کریشن کے مقصد کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اور اپنے کریٹر کے بارے میں انٹروڈکشن حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ ہمارا مالک الہ رب معبود کون ہے اور اس کی کیا ہمارے سے ریکوائرمنٹس ہیں؟ تو بیسک دعوت توحید ہی ہے سر، وہ ہی توحید ہی فائنل بات ہے۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس ہے۔ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت کا علم تک حاصل کرنا نہیں چاہا بندوں نے، نہ تو اس کی ڈیفینیشن سمجھی۔ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، حالانکہ عبادت کے ایٹریبیوٹس بھی سمجھنے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں عبادت میں، اور پھر اس کے بعد شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کے اندر کیا ایٹریبیوٹس ہیں یہ بھی سمجھنے ہیں کہ شرک کے اندر کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں، کہ ذات کا شرک کسے کہتے ہیں، صفات کا شرک کسے کہتے ہیں، جزوی شرک کسے کہتے ہیں، کلی شرک کسے کہتے ہیں، خفی شرک کسے کہتے ہیں، جلی شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک ان ورشپ، عبادت میں شرک جو مالک عز و جل کے لیے خالص کرنی ہے وہ نفس شیطان اور من دون اللہ کے لیے نہیں کرنی، ان باتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کارساز ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا، تو اس کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کی بندوں نے۔ تو یہ 3 باتیں سمپل باتیں ہیں، پر ان کا علم حاصل کیے بغیر انسان اور جن بچ نہیں سکتے، اور یہی تمام نبی رسولوں پیغمبروں کی دعوت ہے۔ انبیاء رسول پیغمبر جو آتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں، کو اپنی عبادتوں کی طرف نہیں لگاتے، یاد رکھیں۔ اور 4 باتیں ہیں سورۃ العصر والی: ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر کرو، ہر معاملے میں ہر وقت خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، جنت میں جاؤ۔ تو یہ سمپل سا دین ہے نا سر، پرسنالٹی ورشپر نہیں بننا، نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، اماموں کا اور فرشتوں کا، مخلوقات کا پجاری نہیں بننا سر، عبادت ان کی نہیں کرنی۔ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، مالک عز و جل کی ذات کی کرنی ہے۔ یہی تو تمام نبی رسولوں پیغمبروں کی دعوت ہے، اس لیے وہ کامن ٹرم کی بات آ جاتی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی ہے، 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، صابی، وٹ ایور جو بھی ہو، جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، قیامت کے دن کا یقین رکھے، یعنی مالک یوم الدین اللہ عز و جل ہے، اور ڈے آف ججمنٹ کا اس کا بلیو ہے کہ ایک دن ہے جس دن ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمناک ہوگا۔ تو یہ کامن ٹرم آ جاتا ہے۔ ریلیجن پہلے جتنے بھی ریلیجن آئے ان ساروں میں آخر میں آ کے یہ 3 باتیں کامن ہو جاتی ہیں، تاکہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا، بہت کم مان پائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کے فالوورز تو ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، پر جو ان سے پہلے انبیاء کے فالوورز ہیں وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مان پائیں گے، کیونکہ ان کو انٹروڈکشن اس طرح کا نہیں ہو پائے گا۔ یہ بھی مسئلے مسائل ہیں بہت سارے، پر بیسک دعوت اگر سیم رہ چکی ہے، وہ والی دعوت جس میں اللہ پر ایمان لانا، اچھے اعمال کرنا، قیامت کے دن کا یقین رکھنا، تو پھر ان کو قدر کی جائے گی، ان کو خوف نہیں ہوگا، وہ غمناک نہیں ہوں گے۔ یعنی جو توحید پر قائم ہے، جو اس دعوت پہ قائم ہے، ان 3 باتوں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے نا،
تو دعوت پہ فوکس کیا جائے گا، پرسنالٹی ورشپ پر نہیں بنا جائے گا۔ یہ مسئلے مسائل ہیں بہت بڑے، انسان اور جن پھنسے پڑے ہیں ان ٹریپس میں آ کے۔ نفس ہمارا اور اس کے اندر کیفیات ہیں، نفس کا حرص ایک بہت بڑی کیفیت ہے، اس کے اندر سینکڑوں جذبے ہیں۔ نفس کا بخل ایک بہت بڑی کیفیت ہے، اس کے اندر بھی سینکڑوں جذبے ہیں۔ شیطان اور اس کا پیرلل نیٹ ورک ہے حمزات کرین کا، تو وہ وسپرنگ کرتا ہے، الوژنسٹ ہے، میموری ٹوسٹر ہے، خواب بھی دکھاتا ہے، بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ انسان اور جن شیاطین کے بھی ٹریپس میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو انسانوں اور جنوں کے مشترکہ دشمن ہیں یہ سارے، نفس ہمارا اس کی کیفیات، شیطان اور اس کا پیرلل نیٹ ورک، اور پھر من دون اللہ کے ٹریپس میں بھی بندے۔ من دون اللہ میں ہر چیز آ جائے گی پھر، مطلب اللہ کے سوا ہر وہ ہستی جس کو مالک کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ من دون اللہ میں فال کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، جن ہو، انسان ہو، بت ہو، سورج ہو، کیونکہ سن ورشپر بھی تھے نا من دون اللہ میں، کہ وہ ملکہ اور اس کا قوم جو ہے، ہدہد کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو، یا نبی اللہ میں نے قوم دیکھی ہے جو ملکہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کر رہی ہے، اور وہ قوم یعنی اور اس کی ملکہ ان کے اعمال کو شیطان نے انہی کی نظر میں آراستہ کر دکھایا ہے اور وہ راہ راست پر نہیں آ رہے، تو یہ من دون اللہ میں فال کر دیا۔ اس لیے دوستوں بھائیوں کو میں کہتا ہوں نفس کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، من دون اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل رحمان کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا مالک عز و جل کے سوا۔ تو یہی باتیں ہیں، یہی تمام نبی رسولوں پیغمبروں کی دعوت ہے، جو اس پہ جتنا قائم ہوگا اس کو اتنی درجے دیے جائیں گے۔ خاتمہ بالایمان ہونا شرط ہے۔ تو دین کو آسانیوں سے دیکھنا پیارے بھائیوں۔